رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے چار سو چراغاں۔ اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، آدم کو آسمان سے دھرتی پہ لانے والا، عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھانے والا، ہر چیز پر ہے قادر، ہر چیز پر ہے قادر، ہر شے کا وہ خدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے، یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں غذا دے، یوسف کرے غلامی پھر بادشاہ بنا دے، فرعون کے محل میں، فرعون کے محل میں موسیٰ کو پالتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے، ابوبکر کو بنایا ایسا وفا کا پیکر، سر رکھے گود میں جو سوئے ہوئے پیمبر، ایڑی نہیں ہلاتا، ایڑی نہیں ہلاتا، بچھو جو کاٹتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کی نہ ابتدا ہے، اس کی نہ انتہا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے چار سو چراغاں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو،
دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے چار سو چراغاں۔ السلام علیکم پاکستان، میں سید فہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے رنگ ہمارے سنگ۔ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے رنگ کے بارے میں بات کریں گے جس کا تعلق فیشن انڈسٹری سے ہے۔ یقیناً آپ لوگ حیران پریشان ہوں گے کہ رمضان میں فیشن انڈسٹری کو لے کے آ گیا، تو بالکل ہم فیشن انڈسٹری کے ایک ایسے خاص رنگ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے عاصم جوفا۔ عاصم جوفا ایک ایسا بندہ جس نے بڑے بڑے شوز کے اندر انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، بڑی بڑی سیلیبریٹیز جس میں پاکستانی بہت مشہور نام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سیلیبریٹیز بھی ہیں جنہوں نے عاصم جوفا کے ڈیزائن کردہ ملبوسات زیب تن کیے۔ لیکن اس وقت میں ان ملبوسات کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت اس لباس کی بات کر رہا ہوں جو دور حاضر کی پچھلے تقریباً 100 سال بلکہ پچھلے 103 سالوں میں سب سے بڑی وبا، سب سے بڑی پریشانی کووڈ-19 کے سب سے فرنٹ لیڈنگ سپاہی ڈاکٹرز کے لیے بنایا گیا، جس کو ہم حفاظتی کٹ کہتے ہیں، جو کہ پاکستان میں سب سے پہلے عاصم جوفا نے بنایا۔ اور اس کو بنانے کے لیے عاصم جوفا نے جناح ہاسپٹل کراچی کی جو ہیڈ ہیں سیمی جمالی، ان سے رابطہ کیا اور ان سے انہوں نے گزارش کی کہ اگر آپ اس کٹ میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں ہمیں بتائیں تو ہم ایک ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو سیمی جمالی نے ایک ٹیم بنا کے عاصم جوفا کے حوالے کی اور وہ چیزیں بتائی گئیں، اور عاصم جوفا نے اس مشکل حالات میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ آئیں اور اس پہ کام کریں۔ تو ان کی ٹیم نے کام کیا، اس کٹ کو بنایا، اور اس کٹ کو بنانے کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ خبر نہیں چھوڑ دی کہ جناب ہم نے کٹ بنا لی ہے اور اب وہ ٹیسٹنگ کے لیے چلی گئی ہے۔ انہوں نے اس کٹ کو بنا کے سیمی جمالی کے حوالے کیا۔ سیمی جمالی اینڈ پاکستان کی جو ایکسپرٹ ٹیم تھی اس کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کٹ کو باقاعدہ ٹیسٹنگ پہ لیا اور اس کے بعد اسے اپروو کیا۔ اپروو کرنے کے بعد اب عاصم جوفا وہ کٹس بنا رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے اور ہماری فیشن انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان سے رابطے کیے، اور کچھ رابطے ان سے کیے گئے فیشن انڈسٹری کی طرف سے کہ آپ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم جو اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا کام بند ہوا ہے تو ہم اس کار خیر میں بھی حصہ ملا سکیں۔ تو عاصم جوفا صاحب نے انہیں
ایک فری آف کاسٹ ایڈوائس کی کہ آپ کو جو مجھ سے چیز چاہیے، ڈیزائن چاہیے میرا، وہ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، جو چیزیں میری ہیں میں اپنے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ کام کریں۔ اس وقت عاصم جوفا کی نگرانی میں بہت بڑے پیمانے پہ ایک کام شروع ہو چکا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ادارہ NDMA جو آرمی کے انڈر میں چلتا ہے، اس ادارے نے بھی اب انٹرنیشنل کٹس منگوانے کی بجائے پاکستان سے ہی خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جو کٹس ہمارے پاس باہر ملک سے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں روپے میں آ رہی تھی، وہ اب چند سو روپے میں آپ کے پاس پاکستان میں ہی مہیا ہوگی۔ تو عاصم جوفا کو ہم جتنا بھی ان کا شکر ادا کریں، ان کا شکریہ ادا کریں، وہ کم ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مستقبل میں عاصم جوفا کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے اپنا نہیں سوچا، اس ملک اور اس قوم کا سوچا۔ تو یہ تھا آج کا پاکستان کا رنگ، عاصم جوفا، اور انشاءاللہ کل پھر پاکستان کے ایک اور رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سید فہد کو اجازت دیں، مثبت سوچ کے ساتھ ایک متحد پاکستان کے لیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، رمضان المبارک، ہے چار سو چراغاں آیا ہے ماہ رمضان، ہے چار سو چراغاں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے، مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، مر بھی جائیں تو مرتے نہیں، ہم تو کثرت سے ڈرتے نہیں، کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے، کفر ہے گر ولائے علی، ہم کو کافر کہا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، در پہ آ کر یہ شبیر کے ایک راہب نے کی التجا، میں سوالی ہوں شاہ زمن، مجھ کو بیٹے عطا کیجئے، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، رمضان المبارک،